حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الواشمات، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے لعنت فرمائی ہے واشمات کے اوپر، والمستوشمات اور مستوشمات کے اوپر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے حضور نے فرمایا لعنت ہو واشمات کے اوپر اور مستوشمات کے اوپر۔ یہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جسم گودنے والیوں کے اوپر اور جسم گدوانے والیوں کے اوپر۔ اب یہ خواتین بھی اور حضرات مرد بھی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جسم کے اوپر جو کچھ آپ بناتے ہیں، مختلف شکلیں بناتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ مختلف قسم کے ٹیٹوز جو آپ بناتے ہیں، مشینوں کے ساتھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے جسم کو گدوا کر اس کے اوپر اپنا نام لکھتے ہیں، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ناجائز ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی مرد ہو عورت ہو یہ بات یاد رکھیں، اس کے اوپر فتویٰ ہے، اس کے اوپر آپ نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ بات ناجائز ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت ہو جو جسم گودتی ہیں، اور ان کے اوپر بھی جو گدوانے والیاں ہیں، یعنی جس کا جسم گودا گیا ہے اس کے اوپر بھی، اور جو اس طرح کر کے دیتی ہے اس کے اوپر بھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ آگے بڑھیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الواشمات والمستوشمات والمتسمہ والمتنسمات والمتنمسوات۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا والمتنمسوات والمتفلجات للحسن۔ پھر فرمایا کہ بال نوچنے والیوں کے اوپر، یعنی پہلے کیا فرمایا؟ جسم گدوانے والیوں کے اوپر، پھر ساتھ ہی فرمایا بال نوچنے والیوں کے اوپر۔ اب بال نوچنے سے کیا مراد ہے؟ بال نوچنے سے مراد ہے کہ جس وقت غم کی صورت ہوتی ہے تو اس طرح نہ کیا جائے کہ غم کے موقع کے اوپر آپ اس طرح کریں کہ اپنے بال نوچنا شروع کریں، اپنے گریبان توڑنا شروع کر دیں، اپنے رخسار پیٹنا شروع کر دیں۔ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر درجنوں روایات اس باب کے اندر موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر تم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ کوئی چیز تمہیں دی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ واپس لے لی، بس بات ختم۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس رب تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ لہذا صبر آپ نے کرنا ہے ہر صورت کے اندر۔ تو پھر سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم گودنے والیوں کے اوپر، گدوانے والیوں کے اوپر، بال نوچنے والیوں کے اوپر، اور پھر فرمایا والمتفلجات للحسن، اور اپنے دانتوں کے درمیان کھڑکیاں بنانے والیوں کے اوپر۔ یہ جو دانت ہوتے ہیں نا ان کو باریک کیا جاتا ہے پیس کر رگڑ کے، یہ ایک ڈاکٹری ایک علاج ہوتا ہے، اس علاج کے ذریعے ان کو پیس کر رگڑ کے ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ ہم خوبصورت نظر آئیں۔ یہ بھی کرنا کیا ہے؟ آرام ہے۔ یہ پانچویں بات ہو گئی۔ اور آگے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المغیرات لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق کو تبدیل کرنے والیوں کے اوپر۔ قرآن پاک کے اندر پتہ کیا آتا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ تغییر لخلق اللہ اسی کو کہتے ہیں، تغییر لخلق اللہ یعنی اللہ کی مخلوق کو تبدیل کر دینا، اللہ کی مخلوق کو تبدیل کر۔ بعض لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تیسری مخلوق پیدا کی ہے، یعنی نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، تیسری وہ مخلوق ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح کرتے ہیں، میڈیکلی اپنا علاج کرواتے ہیں، آپریشن کے ذریعے وہ اپنی پوری وہ کیا کہتے ہیں کہ جینڈر ہی تبدیل کر دیتے ہیں، وہ خواتین کے اندر جا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے اس طرح دیکھا ہوگا کہ وہ خواتین ہوتی ہیں اور مکمل وہ مردانہ روپ اختیار کر لیتی ہیں۔
تو یہ ساری باتیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تبدیل کرنے والی باتیں، جس حالت میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، اس کو تبدیل نہ کریں۔ یہاں تک کہ کوئی چیز دیکھیں نا ٹوٹ گئی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس خیر ہے کوئی بات بھی نہیں، ٹوٹ گئی ہے تو کیا ہو گیا۔ یہ بھی تغییر لخلق اللہ کے اندر بعض علماء نے فرمایا کہ داڑھی کے جس وقت بال سفید ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے اوپر بھی آپ رنگ نہ کریں، کوئی بات بھی نہیں، یعنی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ باقاعدہ اجازت ہے آپ کو کہ وہ جو آپ کی سفیدی ہوتی ہے آپ اس کو سرخ کر دیں، کوئی بات بھی نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہے اس کو اسی حال کے اندر آپ چھوڑ دیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی طرح، جس طرح رب تعالیٰ نے تمہارے بال بنائے ہیں، جس طرح رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں داڑھی تمہارے چہرے کے اوپر اگی ہے، جس طرح رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے دانت، تمہارے جسم کے اعضاء، پارٹ آف باڈیز، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں بس اسی طرح ان کو رہنے دیں۔ آپریشن کروا کے، علاج کروا کے بندہ اپنی، کئی لوگ سرجری کرواتے ہیں، کئی لوگ اس طرح چمڑی کو اس طرح کرتے ہیں کہ کھنچوا کے ایک جگہ کے اوپر جمع کرتے ہیں تاکہ ہم، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس نے ملفوظات شریف کے اندر ایک مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہ جو بیل ہوتا ہے نا، بیل، اس کے آپ سینگ کاٹتے ہیں نا تو یہ بچڑا نہیں بن جاتا، جو مرضی کریں، جو آپ کی عمر ہے وہ ہے۔ آپ عمر، اگر مثال کے طور پر آپ کی عمر 50 سال ہے، خواتین یا مرد دونوں، تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی شکل و صورت اور اپنی حیت اس طرح بناتے ہیں کہ آپ 40 سال کے نظر آئیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی کوئی فائدہ ہے تو پھر تو بات بتائیں کوئی فائدہ ہے، جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ اپنا دل کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا ہے اسی طرح ہی ہمیں رہنا چاہیے۔ تغییر لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا فرمان ہو گیا پورا، یہاں پر آپ سننا، اگلی بات آپ نے سننی ہے اور بڑی اہم ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ جسم گودنے والیوں کے اوپر، گدوانے والیوں کے اوپر، بال نوچنے والیوں کے اوپر، اور اپنی یہ جو دانت ہے خوبصورتی کے لیے کھڑکیاں بنوانے والیوں کے اوپر، اللہ کی مخلوق کو تبدیل کروانے والیوں کے اوپر لعنت ہے۔ تو یہ جب حضور نے فرما دیا نا تو پھر کیا ہوا؟ اس طرح ہوا کہ فبلغ ذلک امرأۃ من بنی اسد، یہ بنو اسد قبیلے کی ایک خاتون تھی، اس تک یہ بات پہنچی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود چونکہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، تو انہوں نے جس وقت یہ حدیث بیان کی تو بنو اسد قبیلے کی ایک خاتون ہے، یقال لہا ام یعقوب، اس کو ام یعقوب کہا جاتا تھا، یعنی یہ اس کی کنیت تھی، یعقوب اس کا کوئی بیٹا ہوگا، اس تک یہ بات پہنچی ہے۔ جب اس تک یہ بات پہنچی ہے، فجاءت الیہ، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ گئی، عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ گئی، فقالت بلغنی عنک انت قلت کیت وکیت، میں نے سنا ہے، میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں بات کی ہے، یعنی آپ نے یہ کہا ہے کہ جسم گدوانے والیوں کے اوپر، دانتوں کے اندر وہ کھڑکیاں بنوانے والیوں کے اوپر یہ بات آپ نے کہی ہے، مجھے یہ بات آپ تک پہنچی ہے کہ خواتین کے متعلق آپ نے یہ کہا ہے۔ قال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہو فی کتاب اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ میں اس کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں، میں اس کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں کہ جن کے اوپر لعنت کی ہے رسول اللہ نے، اور وہ اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب انتہائی آپ نے توجہ رکھنی ہے ان الفاظ کے اوپر۔ فرمایا میں اس کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں کہ جن کے اوپر لعنت کی ہے رسول اللہ نے، اور وہ اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو وہ پتہ ہے کیا کہنے لگی؟ قالت انی لاقرأ ما بین لوحیہ فما وجدتہ، فرمایا یہ گتے کے، یعنی کتاب کے متعلق کہنے لگی، یعنی دو لوحوں کے درمیان، یعنی اللہ کا جو قرآن ہے، یہ دو گتوں کے درمیان جو کچھ ہے میں نے سارا پڑھا ہوا ہے۔ یعنی وہ قرآن کی عالمہ تھی نا، حضور کی صحابیہ ہیں، یا اگر صحابیہ نہیں ہیں تو تابعین میں سے ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملاقات کر رہی ہے تو تابعین میں سے ہو گئی نا۔ تو انہوں نے کہا قرآن تو میں نے سارا پڑھا ہے، قرآن کی تو میں عالمہ ہوں، قرآن کے اندر تو یہ بات کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اب سننا اس بات کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، قرآن کے اندر یہ بات کہیں پر بھی نہیں ہے، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے۔ قال ان کنت قرأتہ فقد وجدتی، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس کے اندر پا لیتی۔ کیسے؟ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا سورہ حشر شریف وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان یہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے محمد مصطفیٰ تمہیں منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ۔
اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ جو کچھ حضور محمد مصطفیٰ تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں تو کیا کرو؟ رک جاؤ۔ تو نے قرآن کے اندر نہیں پڑھا؟ اچھا اب آگے سنیں۔ قالت بلا، کہنے لگی ہاں بالکل بات تو ایسی ہے، میں نے پڑھا ہے۔ قال فإن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قد نہا عنہ، پھر تو جاننا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے۔ یعنی حضور کا حکم کس کا حکم ہے؟ حضور کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ حدیث پاک کا حکم حضور جو فرما دیں، جس چیز سے روک دیں، جس چیز سے ممانعت فرما دیں، وہ اسی طرح یہ حرام ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ حضور نے جس چیز کو جائز قرار دے دیا ہے وہ اسی طرح جائز ہے جس طرح اللہ کا جائز کردہ ہے۔ کیوں؟ حضور محمد مصطفیٰ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور محمد مصطفیٰ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے کہتے ہیں۔ تو حضور نے ان عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے نا، یعنی اس قسم کا فیشن کرنے والیوں کے اوپر، تو فرمایا یہ ایسا ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ حکم اس طرح ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہے۔ فرما قرآن کے اندر تو نے پڑھا؟ کہنے لگی ہاں پڑھا ہے۔ فرما قد نہا عنہ، حضور محمد مصطفیٰ نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہنے لگی قالت فإنی لأظن اہلک یفعلون، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہنے لگی آپ مجھے تو منع کرتے ہیں، باقی لڑکیوں کو تو آپ منع کرتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری بیوی بھی اس طرح کرتی ہے، یعنی آپ کی جو گھر والی ہے نا وہ بھی اس سے منع کرتی ہے، وہ بھی اسی طرح کرتی ہے، یعنی بال وغیرہ بنوانا دوسرا تیسرا یہ سارا وہ بھی کرتی ہے۔ قال اذهبی، چلا میرے ساتھ چل، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں چلا میرے گال چل، فانظری، آئیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو، میری بیوی کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شیئا، وہ چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کو دیکھا گیا، انہوں نے اس طرح نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے اس طرح نہیں کیا ہوا تھا۔ قالت ما رأیت شیئا، میں نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے لو کانت کما تقولین، جس طرح تو نے کہا ہے نا، جس طرح اگر اس طرح ہی ہوتا، فرما ما جامعتنا، فرما اگر اس طرح ہوتا تو پھر یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اب دوستو یہاں پر یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ابن ماجہ شریف سے کتاب النکاح سے، یہی حدیث پاک ابو داؤد شریف کتاب اللباس کے اندر بھی موجود ہے، اور بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر بھی موجود ہے، یعنی سورہ عشر شریف کی جو تفسیر ہے نا بخاری کے اندر کتاب التفسیر، اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے کتنے مسائل ثابت ہوتے ہیں، آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے۔ یعنی میری اس طرح عادت نہیں ہے کہ چلو میں نے آگے 5 حدیثیں بھی پڑھنی ہیں تو میں اس طرح کروں، سپیڈ سے جہاز بن جاؤں اور جلدی جلدی بات ختم کر دوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی بات بیٹھ جائے۔ اب دیکھیں ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ اس قسم کا فیشن کرنا کیا ہے؟ حرام ہے خواتین کے لیے۔ دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن حجت ہے، بالکل اسی طرح محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی حجت ہے۔ آج اس زمانے کے اندر جو منکرین حدیث کا ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہمیں کافی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دین کے ایک ستون کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ کی جو احادیث ہیں یاد رکھیں یہ قرآن کی شرح کو بیان کرنے والی ہیں۔ حضور محمد مصطفیٰ کی جو احادیث ہیں یہ مستقل حکم بھی دینے والی ہیں، مستقل حکم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائیں قرآن کے اندر خون کو حرام کیا ہے کہ نہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ نہیں خون کو؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تلی اور جگر کو تمہارے لیے حلال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ پھر اس طرح باقی بھی مسائل ہیں، چونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حجیت حدیث تو میرا موضوع نہیں ہے نا، لیکن صرف ضمن کے اندر جو بات آ رہی ہے نا تھوڑا آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں اس کو۔ تو حضور محمد مصطفیٰ کی جو احادیث مبارکہ یاد رکھیں، ان کی 2 حیثیتیں، یعنی ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستقل اپنی طرف سے حکم دیتے ہیں، یعنی قرآن کے اندر وہ اس کا حرام اور حلال ہونا واضح نہیں ہے، محمد مصطفیٰ نے اپنی طرف سے حکم دیا ہے۔ اور دوسرا حضور محمد مصطفیٰ کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی شرح کو بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تفسیر کو بیان کرتی ہیں۔ اگر حضور محمد مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ کو درمیان سے نکال دیں تو مجھے بتائیں قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ذریعہ کیا رہ جاتا ہے؟ قرآن کو آپ کس طرح سمجھیں گے؟ قرآن کی تفسیر کس طرح بیان ہوگی؟ 2 باتیں ہو گئی، یعنی یہ بھی چلو چلتے چلتے پھر وہ بات کیا کہتے ہیں کہ اور پکی ہو جائے، آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔
ایک دفعہ اس طرح ہوا، رمضان المبارک کا یہ موسم ہے، اور چونکہ رمضان المبارک طلوع بھی ہونے والا ہے، چلو اسی مناسبت سے یہ حدیث پاک آپ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اور یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب الصوم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے کہ یہ روزے کا جو وقت ہوتا ہے نا، روزے کا وقت، تو یہ کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فرما سفید ڈورا جو ہے نا یہ جدا ہو جائے کالے ڈورے سے، سفید داغا جدا ہو جائے کالے داغے سے۔ اس وقت تک کیا ہے تم کھا پی سکتے ہو جس وقت سفید ڈورا جو ہے وہ جدا ہو جائے بلیک سے، اس کے بعد کھانا پینا تمہارا، یعنی یہ روزے کی لمٹ ہے، سحری کی لمٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون۔ تو یہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے نا، تو رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں، غالباً ان کا نام ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی دوسرے ہوں گے، نام ان کا ذہن کے اندر نہیں ہے، بہرحال رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کتاب الصوم کے اندر موجود ہے۔ اب سننا ہے، انتہائی غور سے سننا ہے۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ 2 داغے اپنے پاس رکھ لیے، بیٹا خاموش رہیں، 2 داغے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے، ایک سفید داغا رکھ لیا ہے اور دوسرا کالا۔ اب انہوں نے اس طرح کیا کہ رات کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور ان 2 داغوں کو دیکھتے رہے کہ کس وقت مجھے پتہ چلے گا یہ سفید داغا جو ہے یہ مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا اور کالے داغا واضح ہو جائے گا، یہ کس وقت ہوگا۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ تکیے کے نیچے 2 داغے رکھیں۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک یہ بات پہنچی ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو بلیک داغا ہے نا اس سے مراد رات ہے، اور جو سفید داغا اس سے مراد فجر ہے، یعنی فجر کا طلوع ہونا اس سے مراد ہے۔ تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی شرح اگر یہی ہوتا، حضور پاک کی حدیث مبارکہ کو 2 منٹ کے لیے آپ سائڈ کے اوپر کر دیں، تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس کا معنی آپ کس طرح کریں گے؟ پھر تو وہی بات ہے، صحابی نے جس طرح 2 داغے لیے پھر اس 2 داغوں کو آپ دیکھتے رہیں گے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو سفید داغے کا اور کالے داغے کا ذکر کیا نا، یہ کالا داغا رات ہے اور سفید داغا فجر ہے۔ یہ ہیں حضور محمد مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ، اگر ان کو درمیان سے نکال دیں گے قرآن کو سمجھنے کا آپ کے پاس ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ تو آج دیکھیں نا یہ لوگ کس طرح کہتے ہیں، کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے؟ نہیں، ہمارے لیے 2 مستقل حجتیں، اللہ کا قرآن بھی، رسول اللہ کی سنت بھی، رسول اللہ کا فرمان بھی، بس یہ 2 مستقل حجتیں دوستو، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول اللہ دے دیں وہ پکڑ لو، جس بات سے تمہیں منع کر دیں چھوڑ دو۔ اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو مال غنیمت ہے یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھیں نا صحابی رسول کیا فرماتے ہیں، کیا انہوں نے اس سے یہ حکم لیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ کو جو قرآن ہے یہ مال غنیمت کے ساتھ خاص ہے؟ اگر یہ مال غنیمت کے ساتھ خاص ہوتا تو بتائیں رسول اللہ کے صحابی اس سے استدلال کرتے۔ جس وقت اس خاتون نے کہا کہ تم جو کچھ کہتے ہو کہ لعنت ہو فلاں فلاں عورتوں کے اوپر، اور تم کہتے ہو کہ جس کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی ہے میں بھی کرتا ہوں، اور وہ قرآن کے اندر موجود ہے، تو قرآن کے اندر تو اس طرح کے الفاظ کوئی نہیں ہے۔ تو صحابی رسول نے کیا کیا؟ یہ آیت کریمہ پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ تو صحابی رسول قرآن کی تفسیر، قرآن کی اس آیت کی تفسیر کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف جس طرح تم کہتے ہو کہ مال غنیمت میں جو کچھ تمہیں رسول اللہ دے دیں وہ لے لو، جس چیز سے روک دیں رک جا، فرما نہیں، یہ مال غنیمت کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر وہ شے جس سے رسول اللہ تمہیں دے دیں تمہارے لیے جائز ہے، جس سے روک دیں تمہارے لیے حرام ہو جاتی ہے، ہر شے تمہارے لیے، ہر، یعنی اس کا حکم عام ہے۔ رسول اللہ کے صحابی کی تفسیر سے یہ بات ثابت ہے کہ اس بات کا حکم، قرآن کی اس آیت کا حکم عام ہے، خاص نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی دیکھیں نا یہ روایت اب یہاں پر مکمل ہو گئی ہے نا، تو دیکھیں نا کتنی بڑی دلیل ہے یہ حجیت حدیث کے اوپر بھی۔ تو یاد رکھو دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کو قرآن ہمارے لیے حجت ہے، بالکل اسی طرح حضور محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ کے اندر اللہ کا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر رسول اللہ کی سنت ہے، الحمدللہ تعالیٰ۔ باقی اس کے بعد پتہ ہے باقی جو باتیں آ جاتی ہیں نا فقہاء کی، علماء کی، صالحین کی، نیک لوگوں کی، وہ باتیں اپنی جگہ کے اوپر، ان سب باتوں کو ہم پتہ ہے کیا کریں گے، ان سب باتوں کو اٹھا کر ہم رسول اللہ کی سنت کے اوپر اور اللہ کے قرآن کے اوپر پیش کریں گے۔ اگر اللہ کا قرآن کہتا ہے، رسول اللہ کی سنت کہتی ہے، یہ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم ان کو ٹھیک کہیں گے۔ اگر اس معیار کے اوپر وہ بات نہیں اترتی، ہم اس بات کو سائڈ کے اوپر رکھ دیں گے، کیونکہ دلیل ہمارے لیے کیا ہے، خدا دلیل یہ ہے اللہ کا قرآن، رسول اللہ کی سنت۔ یہ بات آپ نے بس ذہن کے اندر رکھنی، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔
اب آگے بڑھتے ہیں